گرامی، عبادات فقط انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی، جب تک عبادت کے ساتھ انسان حق اور سچ پر کھڑا نہ ہو. اور حق اور سچ علی کے ساتھ ہے، اولاد علی کے ساتھ ہے. تاریخ میں کتنے عبادت گزار آئے، آ کر چلے گئے، لیکن کون باقی رہا؟ ابو ذر باقی رہا، سلمان باقی رہا، مقداد باقی رہا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا اذان گرامی، سورہ آل عمران کی آخری آیت، آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے صاحبان ایمان، اصبروا، کیا کرو؟ صبر کرو. اب صبر کا ایک معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، صبر کرنا یعنی برداشت کرنا. کوئی ایک تھپڑ مارے صبر کرو، پھر دوسرا مارے پھر صبر کرو. ہمارے یہاں تو یہی معنی مراد لیا جاتا ہے، بیٹا صبر کرو. ہاں، کوئی ظلم کرے تو ہم کہتے صبر کرو، یعنی تمہیں جواب نہیں دینا، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑنا، صبر کرو. ہمارے یہاں یہ معنی مراد لیا جاتا ہے. لیکن قرآن صبر کو اس معنوں میں مراد نہیں لیتا، بلکہ صبر کا معنی قرآن میں یہ ہے کہ اگر ظالم تم پر ظلم کرتا ہے تو صرف اس کا ہاتھ پکڑنا نہیں ہے، ہاتھ مروڑ دینا ہے. استقامت کا معنی صبر ہے، شجاعت کا معنی صبر ہے، بہادری کا معنی صبر ہے. اپنے آپ کو قربان کر دینے کا معنی حق اور سچ پر صبر ہے. یہ نہیں ہے کہ مظلوم بن کے، مظلوم کوئی ایسا مظلوم ہو کہ وہ اپنا دفاع نہ کر پائے اور بات ہے، لیکن جو دفاع کر سکتا ہو اور دفاع نہ کرے وہ شخص قابل مذمت ہے. ذہن گرامی، قابل مذمت ہے اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اصبروا یعنی استقامت کرو، بہادری دکھاؤ، شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ حق پر، سچ پر. اے صاحبان ایمان، استقامت دکھاؤ. وصابروا، اور کیا کرو؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. وہاں انفرادی صبر ہے، استقامت ہے، اور صابرو اجتماعی طور پر صبر و استقامت ہے. اگر میں اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرتا ہوں، استقامت کرتا ہوں، تو وہ اصبرو ہے. لیکن ہم سب مل کر موجود دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ صابرو ہے، اجتماعی طور پر صبر کرنا ہے. اور کیا کہا؟ وَرَابِطُوا، اور سرحدوں کی حفاظت کرو، محافظت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اذان گرامی، 4 حکم دیے اللہ نے. مختصر طور پر صرف ایک روایت عرض کروں گا. امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی تھا. ایک روایت کے مطابق آپ نے کل یوم شہادت بھی منایا امام صادق کا. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، استقامت دکھاؤ، تو امام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کس بارے میں کہا گیا ہے؟ کہ جب علی کی محبت میں تم پر اذیتیں نازل کی جائیں تو استقامت دکھانا، کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، راستہ نہیں چھوڑنا، چاہے سر نوکے نیزہ پر بلند ہو جائے، ڈٹ جانا. کہا ہماری راہ میں آنے والی اذیتوں پر صبر کرنا. اور کہا صابرو، یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے امامت کے ساتھ کھڑا ہونا. دشمن کے مقابلے کے لیے
امام کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ساورو ہے. اور رابطو کیا ہے؟ رابطو یعنی امام کا دفاع کرنا، امامت کی حدود کا دفاع کرنا. حضرات گرامی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جو امامت کا دفاع کرنے والے ہیں، امامت کے دفاع میں ڈٹ جانے والے ہیں، امامت کی راہ میں قربان ہو جانے والے ہیں. یہ ہے اس آیت کی تفسیر. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں گرامی، بس یہ امامت کا دفاع اتنا اہم ہے، اتنا اہم کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ سوچو ہمارا ہر امام نے شکایت کی کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. ہر امام نے یہ شکایت کی. اب مولا علی نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، ابھی مولانا صاحب بھی پڑھ رہے ہیں. ہر امام نے شکوہ کیا کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لوگ حق کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. آپ کو یاد ہے نا، روایت میں ہے، تاریخ نے لکھا کہ مولا علی کو جناب سیدہ لے کر رات کی تاریکی میں نکلا کرتی تھی، مہاجرین و انصار کے دروازوں پر دستک دیتی تھی اور کہا کرتی تھی، مسلمانوں، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا غدیر کے اعلان کو بھول گئے؟ غدیر کے اعلان کو بھول گئے؟ اللہ اکبر. یہ سیدہ کا جہاد تھا. سیدہ ایک طرف انتہائی باعفت خاتون ہیں، باحجاب خاتون ہیں، زار گرامی انتہائی شرم و حیا کی ملکہ ہے. دوسری طرف اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی سیدہ نے ادا کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا زار گرامی، سیدہ نے جیسے علی کی ولایت کا دفاع کیا ہے، ایسے خود علی بھی اپنی ولایت کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. میں بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. کیوں زار گرامی؟ اس لیے کہ سیدہ دختر نبی تھی، دختر نبی تھی. دختر نبی کا احترام تمام عالم اسلام میں تھا. اس لیے جس طرح سے جناب سیدہ ولایت علی کا دفاع کر سکتی تھی، ایسے کوئی نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے جب گھر پر دستک ہوئی اور آ کر کہا کہ علی کو باہر نکالو، تو دروازے پر علی نہیں گئے تھے، علی گھر میں تھے. جناب سیدہ دروازے کے پاس گئی تھی. کیوں بھائی؟ دفاع کرنے، ولایت علی کا دفاع کرنے، حق کا دفاع کرنے، سچ کا دفاع کرنے. حضرات گرامی، یہ حق اور سچ کا دفاع، ولایت علی کا دفاع اتنا اہم ہے کہ سیدہ خود بھی قربان ہوئی ہیں، اپنا محسن بھی قربان کیا ہے. بس یہ پیغام ہے حضرات گرامی. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھ لو یمن والوں نے کیسی استقامت دکھائی. 42 ممالک کی فوج، کاغذی شیر، جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے یمنیوں پر حملہ کیا. آج کتنے سال ہو گئے؟ 8واں سال یمن کے اوپر حملے ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ 42 ممالک کی فوج ایک طرف اور علی ابن ابی طالب کے شیر ایک طرف. یہ پا برہنہ ہے، وہ مسلح ہے. لیکن عزیزان گرامی، جس کے پاس علی کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی فوج اسے شکست نہیں دے سکتی. یہ علی کی ولایت کی طاقت ہے. حسن نصر اللہ کے پاس علی کی ولایت کی طاقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 33 روزہ جنگ لبنان پر مسلط کی گئی تھی، حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، سید حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی، 33 دن تک 33 ڈیز مسلسل آسمان سے بمباری ہو رہی تھی. اسرائیلی طیارے بمباری کر رہے تھے. اس وقت حسن نصر اللہ نے دوسرے دن پریس کانفرنس کی تھی. اور جانتے ہو پوری دنیا کا عالمی میڈیا
حسن نصراللہ کو علی کے بیٹے کو سننا چاہتا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، یہ سید کیا کہنا چاہتا ہے۔ کوئی سیاسی بات کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس میں کوئی سیاست ہوگی، لیکن جانتے ہو آغاز پریس کانفرنس کا کہاں سے کیا تھا؟ آغاز یہاں سے کیا تھا، اے اسرائیل، اے امریکہ جان لو تم نے جس سے ٹکر لی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے۔ پریس کانفرنس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ تم نے جس سے ٹکر لی ہے وہ محمد اور علی کے چاہنے والے ہیں، وہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں، ہم سر تو کٹا سکتے ہیں، اسرائیل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ہے کربلا کی طاقت، یہ ہے حسین کی طاقت، یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی طاقت۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے آج ایران جن کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جب ایران کے صدر سے ابھی 3-4 دن پہلے جب ان سے سوال ہوا آغا رئیسی سے کہ اگر اسرائیل آپ پر حملہ کرے تو آپ کیا کرو گے، آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں، تو وہاں اس سید نے جو علی کا بیٹا ہے، جو سید ہے، جو جناب زہرا کی اولاد ہے، اس نے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا میں کچھ نہیں کہتا، بس ایک پیغام اسرائیل کو دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے ایک غلطی کی، پہلی غلطی کی، تو یاد رکھنا یہ پہلی غلطی آخری غلطی ہوگی۔ ایک حملے کے بعد تمہیں دوسرا حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ارے اسرائیل رہے گا تو تم حملہ کرو گے۔ عزیزان گرامی یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی طاقت ہے۔ ساری دنیا جس اسرائیل سے ڈرتی ہے، جس امریکہ سے ڈرتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والے شیر کا نام ہے خامنائی۔ یہ بھی سید ہے، علی کا بیٹا ہے، زہرا کا لال ہے۔